سر یہود مذہبی طور پر یہ یہود کا جو تیسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مذہبی طور پر اللہ اور آخرت پر ایمان تو رکھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ یہ اس میں جھوٹے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے اگلی سورہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک بات مختصر طور پر، اصل میں ایک ایمان جیسے ہمارا بعض اکثر عوام کا ایمان ہے کہ اللہ ہے لیکن کبھی مسجد نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کبھی ان کی شریعت نہیں مانی، تو ان کا ایمان جیسا ہے ویسے ہی ان کا تھا۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں ایک ایمان ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے خبر۔ مجھے بس خبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، بس یہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو بالکل اطلاع کی قسم کا کہ میں واقف ہوں، جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جی وہ بڑے اچھے انسان تھے، جی بڑے کیا بات ہے، بڑے ان کے درجات تھے، بڑے کمال کے انسان تھے، لیکن ماننا نہیں ہے کچھ بھی۔ میں اپنے والد صاحب کو باپ مانتا رہوں، ان کا کوئی حکم نہ مانوں، ان کی کوئی خدمت نہ کروں، تو کیا مانا میں نے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کا ایمان اکثریت کا ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن مجید خالی ہے اس بات سے کہ صرف ایمان کے اوپر نجات کا مدار رکھا گیا ہو۔ جہاں جہاں نجات کا ذکر ہے، ایمان اور عمل صالح اکٹھے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایمان عمل میں ڈھلے گا تو تب مانا جائے گا کہ وہ ایمان ہے۔ تو ان کی جو باتیں آپ سنیں گے، آگے چل کر پڑھیں گے، تو انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ ایمان رکھتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر، تو ایک نئے نبی کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو ایک سچے نبی کو پہچان بھی لیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایمان والا کر سکتا ہے ایسے؟ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ تمہارا ایمان اس وجہ سے میں نہیں مان رہا کہ تمہاری حرکتیں اس کے خلاف ہیں۔